گردوں کی طرف سے، جس کا بہت ہی جرت اور بہادری سے مقابلہ کیا پاک فوج کے افسران نے اور جوانوں نے۔ اس دوران واحد جماعت تحریک انتشار ہے کہ جس کو شہداء کی قربانیوں سے کوئی غرض نہیں، جس کو ملک کی سالمیت سے کوئی غرض نہیں، جس کو صرف اگر غرض ہے تو خیبر پختونخوا صوبے کے اندر مزید تقسیم کیسے پیدا کی جا سکتی ہے، حالات مزید خراب کیسے کیے جا سکتے ہیں، اور دہشت گردوں کو خیبر پختونخوا کے صوبے کے اندر محفوظ پناہ گاہیں کیسے فراہم کی جا سکتی ہیں۔ یہ قصہ آج کا نہیں، پچھلی کئی دہائیوں سے یہ عمران خان اور اس کی جماعت کا وتیرہ رہا ہے کہ وہ مقامی سطح پر، علاقائی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر دہشت گردوں کے ہمدرد بھی رہے ہیں اور ان کے سہولت کار بھی رہے ہیں۔ اس قوم نے جو قربانیاں دیں، یہ پاکستانی قوم واحد قوم ہے کہ جس کے بچوں تک نے قربانیاں دی ہیں۔ ہم کیسے بھول سکتے ہیں کہ اے پی ایس پشاور میں جن بچوں نے اپنے خون سے ایک داستان لکھی قربانیوں کی، کہ وہ دنیا کی تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔ ہم کیسے بھول سکتے ہیں کہ حال ہی میں خزدار میں جو بچے شہید کیے گئے، جو بس پر حملہ ہوا، ان بچوں کی قربانی کو کیسے بھول سکتے ہیں۔ میں خود خزدار اور کوئٹہ گیا، میرے ساتھ اس ملک کے نامور صحافی بھی موجود تھے، اور جب ان بچوں کے والدین سے ہم نے بات کی، ایسے ایسے بہادر، ایسے ایسے نڈر لوگ تھے کہ ایک شخص جس کے 3 بچے اس واقعے میں شہید ہوئے تھے، وہ پوری ہمت حوصلے کے ساتھ یہ کہہ رہا تھا کہ میری جان بھی حاضر ہے پاکستان کے لیے۔ اور ایسی کئی مثالیں آپ کو ملتی ہیں کہ خیبر پختونخوا کے غیور عوام نے لازوال قربانیوں کی داستان رقم کی ہے، جس میں افواج پاکستان، جس میں سویلینز، دکاندار، تاجر، ڈاکٹرز، انجینئرز، جس میں بچے، معاشرے کا ہر طبقہ جو ہے وہ اس قربانیوں کی داستان میں ایک روشن باب کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور جب اس قوم نے یہ تہیہ کیا کہ ایک نیشنل ایکشن پلان کے تحت دہشت گردوں کو شکست دیں گے، دہشت گردی کو مات دیں گے، اور پوری قوم اکٹھی ہوئی، یکجا ہوئی، متحد ہوئی کہ دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے، تو آپ نے دیکھا کہ آپریشن ضرب عضب اور رد الفساد کے نتیجے میں فوج نے، صوبائی حکومتوں نے، وفاقی حکومت، اس وقت میاں نواز شریف صاحب کی وفاقی حکومت تھی، تمام لوگوں نے اپنا حصہ اس میں ڈالا اور کامیابی کے ساتھ دہشت گردی کو مات دی۔ یہ وہ دور تھا کہ جب ہمارے کرکٹ کے میدان ویران ہو گئے تھے، یہ وہ دور تھا کہ جب ہر شہر کے اندر ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا تھا۔ یہ وہ دور تھا کہ جب ہمارے علماء سے لے کے ہمارے فوجی افسران، ہمارے بچے، ہمارے شہری روز قربانیاں دے رہے تھے۔ کون بھول سکتا ہے پریڈ لین کی اس مسجد کے دھماکے کو کہ جس میں ریٹائرڈ افسران بھی، بچے بھی، شہری بھی شہید ہوئے۔ ان دہشت گردوں کا نہ تو کوئی دین ہے، نہ کوئی مذہب ہے، نہ کوئی رنگ ہے، نہ کوئی نسل ہے۔ یہ صرف تشدد
اور دہشت پھیلانے میں یقین رکھتے ہیں. ان کا نہ کوئی خدا ہے, ان کا نہ کوئی نبی ہے, نہ ان کا کوئی دین سے تعلق ہے, نہ ان کا کوئی اسلام سے تعلق ہے. ریاست پاکستان کلمے کے نام پر معرض وجود میں آنے والی ریاست, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ کے نعرے پر بننے والی ریاست, جس کو پوری دنیا ایک مضبوط اسلامی ملک کے طور پہ دیکھتی ہے, اس ریاست کی مساجد پر حملہ کرنا, اس ریاست کی فوج پر حملہ کرنا, اس ریاست کے شہریوں پر حملہ کرنا, اس ریاست کے اندر دہشت گردی کی کارروائیاں کرنا, یہ تو کسی صورت بھی جائز نہیں ہے, not by any standards. اور یہ کی روح سے بھی اس کی قطعی اجازت نہیں ہے, اور اس پہ جید علماء اس ملک کے پہلے ہی فتویٰ جاری کر چکے ہیں کہ پاکستان کی ریاست کے خلاف کوئی جہاد نہیں ہو سکتا. تو یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ دہشت گرد جو مساجد کو نہیں بخشتے, جنہوں نے لاہور میں آج آپ کو وہ تمام شہداء یاد کراؤں گا کہ جن کی قربانیاں آج بھی زندہ ہیں, جن کے خون کے طفیل پاکستان ایک فلاحی ریاست بن رہا ہے, ایک آزاد مملکت ہے. مجھے لاہور کی جامعہ نعیمیہ کا وہ دھماکہ نہیں بھولتا, جس کے اندر ہمارے ایک بہت ہی عالم اور بہت بڑے اسلام کے دائی ڈاکٹر سرفراز نعیمی شہید نے اپنے خون سے ایک رقم کی داستان قربانی کی. ادھر لاہور کے علاقے جامعہ نعیمیہ میں ان کو شہید کیا گیا. تو علماء کا خون بھی شامل ہے اس وطن کی آبیاری میں. کون بھول سکتا ہے کہ جب پنڈی کے اندر وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں.